اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج لیسن نمبر 4 ہم پڑھیں گے۔ پہلا پارہ الف لام میم اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے آج کی شروعات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا یعنی اور اذا جب، قیل کہا جاتا ہے یا کہا ان سے، اور جب کہا لہم ان سے، لا تفسدو لا نہیں، تفسدو فساد پھیلاؤ، فی الارض فی معنی میں، ارض زمین، قالو کہنے لگے، انما بے شک، نحنو ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ دوبارہ سے پڑھ رہی ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا ان سے، لا تفسدوا فی الارض نہ فساد پھیلاؤ زمین میں، قالو انما نحن مصلحون کہنے لگے، یعنی کفار کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ نہ فساد پھیلاؤ زمین میں، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا۔ یہاں قالو کا مطلب ہے کہ انہوں نے، کفار نے جواب دیا، انما نحن ہم تو، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم خبردار، الا کا یہاں مطلب ہو جاتا ہے خبردار، انہم ہم خبردار بے شک وہ، ہم المفسدون وہی فساد پھیلانے والے ہیں، ولیکن اور لیکن، لا یشعرون شعور نہیں رکھتے۔ ریپیٹ کر رہی ہوں، الا انہم خبردار بے شک وہی، ہم المفسدون وہی فساد پھیلانے والے ہیں، ولیکن لا یشعرون اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا اور جب، قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا جیسا کہ پہلے ہم نے پڑھا، اور اذا جب، قیل یعنی کہا، لہم ان سے، آمینو ایمان لے آؤ، کما اب یہاں کما ہے جیسے، آمن الناس جیسے ایمان لائے لوگ، آمنا ایمان لائے، ناسو لوگ، قالو تو کہنے لگے، انؤمنو ہم ایمان لائیں، کما جیسے، آمن السفہاء ایمان لائے، سفہاء کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف لوگ، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں، ولیکن لا یعلمون اور لیکن وہ نہیں جانتے۔ دہرا رہی ہوں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا ان سے، آمنو ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسے ایمان لائے لوگ، قالو کہنے لگے، انؤمنو ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء جیسے ایمان لائے بے وقوف لوگ، الا انہم خبردار بے شک وہ، ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں، ولیکن لا یعلمون اور لیکن وہ علم نہیں رکھتے۔ وَإِذَا اور جب، لقوا الذین ملتے ہیں، لقو کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کرتے ہیں یا ملتے ہیں، یا ہم دونوں الفاظ معنوں میں کہہ سکتے ہیں، جب وہ ملاقات کرتے ہیں، جب وہ ملتے ہیں، کن سے، الذین آمنوا ان سے جو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں، آمنا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، وَإِذَا اور جب، خلو خلوت میں ہوتے ہیں یا اکیلے میں ہوتے ہیں، الی شیاطینہم اپنے شیطانوں کی طرف،
قالو تو کہتے ہیں انا معاکم، انا ہم، معاکم تمہارے ساتھ ہیں، مع ساتھ، کم تمہارے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک، نحنو ہم، مستہزئون مذاق کر رہے تھے، کن سے؟ یعنی مسلمانوں سے ہم مذاق کر رہے تھے، مومنین کو ہم کہہ رہے تھے کہ ہمیں مان لائے ہیں، لیکن جب وہ شیاطین کے پاس ہوتے ہیں اکیلے میں تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں سے مذاق کر رہے تھے۔ ریپیٹ کر رہی ہوں، زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب ملاقات کرتے ہیں ان سے، آمنو جو ایمان لائے، قالوا آمنا کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ جب وہ اکیلے میں اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں، قالوا انا معکم تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون ہم تو مذاق کر رہے تھے ان سے۔ اللہ یستہزئ اللہ مذاق کرتا ہے، بہم ان سے، ویمدہم اور بڑھا دیتا ہے مدت ان کی، فی طغیانہم سرکشی میں ان کی، یعمہون اور بہکاوے میں۔ دوبارہ سے پڑھ رہی ہوں، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اللہ مذاق کرتا ہے ان سے اور بڑھا دیتا ہے مدت ان کی سرکشی میں اور بہکاوے میں۔ اولئک الذین اولئک یہی لوگ، الذین جنہوں نے، الذین اشتروا جنہوں نے خریدی، وہ ضلالت جنہوں نے خریدی، وہ ضلالت گمراہی، بالہدا ہدایت کے بدلے میں، فما پس نہ، ربیحت نفع نہ، فما پس نہ، ربیحت نفع دے گی، تجارتہم ان کی یہ تجارت، وما کانو اور نہ تھے، مہتدین وہ ہدایت پانے والے۔ دہرا رہی ہوں، زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ یہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدی گمراہی، بالہدا ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین پس نہ نفع دے گی ان کی تجارت اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ مثلہم مثال ان کی، کمثل الذی کمثل الذی یعنی مثال ان جیسی، قد جنہوں نے بھڑکائی نارن آگ، مثال ان کی ان لوگوں جیسی جنہوں نے بھڑکائی یا جنہوں نے جلائی بھی کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے جلائی آگ، فلما پس جب، اضاعت کا مطلب ہوتا ہے روشن ہو جانا، جب روشن ہو گیا، ما حولہ ارد گرد کا ماحول، ذہبہ یعنی اچک لی یا چھین لی، ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے اچک لی یا چھین لی، ذہب اللہ چھین لی اللہ نے، بنورہم ان کی بنائی یا روشنی، ان سے روشنی، وترکہم اور چھوڑ دیا انہیں، فی میں، ظلمات لا یبصرون ظلمات اندھیرے، لا نہیں، یبصرون دیکھتے۔ یہ تو لفظ پہ لفظ تھا، اب میں بمحاورہ ترجمہ کرتی ہوں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا مثال ان کی ایسی مثال کہ جلائی آگ کسی نے،
فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، پس جب روشن ہو گیا ارد گرد کا ماحول تو چھین لی اللہ نے روشنی ان سے، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں، نہ تھے وہ دیکھتے، کہ اندھیروں میں جیسے نہیں دیکھ سکتے۔ امید ہے آپ کو یہ آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 17 تک کا جو آج کا سبق ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر نہیں سمجھ میں آیا تو آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھ سے مزید پوچھ سکتے ہیں، کسی لفظ کا کوئی مطلب کوئی رہ گیا ہو یا میں آپ لوگوں کا انتظار کرتی ہوں، آپ لوگ کمنٹ کریں، مجھے بتائیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ جتنا آپ لوگوں کو اگر شوق ہے قرآن سمجھنے کا، اور میں چاہوں گی کہ آپ اپنے اندر شوق پیدا کریں، اپنے بچوں میں یہ شوق پیدا کریں، میری ویڈیوز ان کو دکھائیں، کیونکہ ہمیں آج اس دور میں بہت بہت ضرورت ہے قرآن کو سمجھ سمجھ کے پڑھنے کی۔ ترجمہ تو ہم لوگ پھر بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ورڈ ٹو ورڈ، لفظ با لفظ جو با محاورہ ترجمہ ہوتا ہے وہ ہمیں آنا چاہیے، کہ اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یاد ہو جاتا ہے قرآن، اور جب کبھی ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کا موقع ملتا ہے یا کہیں بھی ہماری سماعت سے کوئی آواز ٹکراتی ہے، کوئی آیت، تو ہمیں مزہ آتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا ہے۔ تو جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا ہمارے لیے بے معنی سی چیزیں ہو جاتی ہیں، ہم سنتے ہیں اور بس اگنور کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کا جانا ہوا ہوگا، کبھی مکہ جائیں آپ، مدینہ جائیں، وہاں کی تراویحوں میں شامل ہوں تو آپ کو مزہ آئے گا۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ جب تراویحیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں تو جو امام کعبہ ہے وہ اس دوران خود گڑ گڑا کے ایسے رو رہا ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ رو رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے جیسے جو لوگ ہیں اس سائڈ سے گئے ہوئے ایشیا سائڈ سے، ان بیچاروں کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا، وہ اس ٹائم نماز سے بلکہ دھیان ہٹ کے وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس آیت میں کیا ایسا کہا گیا ہے کہ لوگ رو رہے ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ ہم اس وقت بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ کیا کہا گیا ہے، اس وقت ہماری سمجھ میں آ رہا ہو اور ہم سمجھ کے ہمارے بھی اسی طریقے سے تواتر سے آنسو بہیں، اور کاش کوئی آنسو ہمارا ایسا گرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو۔ بس یہی میری خواہش ہے کہ میں اور میرے ساتھ باقی تمام مسلمان جو ہم اس خطہ زمین میں رہتے ہیں، جن کو عربک نہیں آتی، جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ان کو تلقین کرتے ہیں کہ قرأت کریں، قرآن خوانیاں رکھتے ہیں، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اصل میں اس کتاب میں کیا کہا گیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ میری یہ چھوٹی سی کوشش اللہ قبول کر لے، مجھے توفیق دے دے کہ میں آپ لوگوں تک با محاورہ ترجمے کے ساتھ یہ پہنچاؤں۔ آپ لوگ میرا یہ ضرور میرا یہ لیسن آپ سبسکرائب کریں میری ویڈیوز، تاکہ یہ لیسن با لیسن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری یہ نیکی قبول فرمائے اور آپ لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ رہیں انشاءاللہ العزیز۔ میں قرآن آپ لوگوں تک پہنچاتی رہوں گی، بس آپ لوگوں کی محبت کی ضرورت ہے، مجھے آپ لوگوں کی لگن کی ضرورت ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ کا شوق چاہیے، آپ کی لگن چاہیے، آپ کی محبت چاہیے، اور آپ لوگ کو بھی اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے۔ تو اس لیے ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور مجھے توفیق دے کہ میں اپلوڈ کرتی رہوں اس طریقے سے ویڈیوز، اور آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ قرآن کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور اس پر عمل کریں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بارگاہ میں قبول کر لیں، اور کاش کہ ہم سے کوئی ایسی نیکی ہو جائے جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سر جھکانے کے بجائے ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن کر اللہ کے قریب کھڑے ہوں، قیامت والے دن ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ ایک سب سے ضروری بات جو میں نے آپ لوگوں سے کہنی تھی، ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے لیکن ہم عمل نہیں کرتے، نمازوں میں کوتاہی کر لیتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کبھی آپ لوگوں سے کوئی نماز قضا نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا ایک واحد یہی طریقہ ہے ہمارے پاس کہ ہم اللہ کے حضور اپنا سر جھکا کے کھڑے ہوں، 5 وقت اللہ کے پاس رہیں، بلکہ تہجد کی نماز پڑھیں،
اور تہجد کی نمازوں میں جو مزہ ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعائیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔